خزانے میں وہاں تک پہنچ جاتی ہے جو اللہ کے علم میں طے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کے لیے روزی کے دہانے غیب سے کھولتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کھائیں کھلائیں، صدیوں تک وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ہدایت کے ساتھ میں ان کی تنگی ترشی کو ختم فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کے وہ خزانے ان کے لیے کھولے کہ صدیوں تک وہ اور ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں دیا۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ جو دیں گے وہ عافیت عطا فرمائیں گے۔ کام کی شروعات مخالفتوں سے ہوتی ہے، دشمنیوں سے ہوتی ہے، چاروں طرف پروپیگنڈے ہوتے ہیں کہ یہ بات دنیا میں نہیں چلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں کہ دشمنیاں ختم ہو جاتی ہے، مخالفتیں ختم ہو جاتی ہے، اور عافیت کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے جینا بھی آسان ہوتا ہے، مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سے یاد کرو اس زمانے کو جب تم بہت تھوڑے تھے اور بہت کمزور تھے، اور ہر وقت میں تم کو یہ ڈر لگا رکھتا تھا کہ مکہ کے بے ایمان ابھی ہم کو ختم کر دیں گے، ہماری بات کو دنیا میں چلنے نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ کا، اور ہم نے تمہیں روزی دیا، اور ہم نے تمہاری مدد کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ نے اتنی روزی عطا فرمائی کہ صدیوں تک وہ ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہی اور ختم ہو کر کے نہیں دیا، اور عافیت کے ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ مدینہ منورہ کی طرف کوئی میلی نگاہ سے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے حالات کا حل اور ہمارے مسائل کا حل اس محنت میں ہے جس محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے ہیں، اور اس امت تک، اس محنت کے اس رخ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ایک آسان محنت عطا فرمائی ہے۔ جب گٹلی صحیح طریقے سے زمین میں رکھ دیں گے تو اللہ درخت اگا دیتے ہیں، نطفے کو صحیح جگہ آپ رکھ دے تو اللہ انسان بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ محنت کو صحیح طریقے سے ہم کام کرنے والے کرنے پر آ جائیں اور امت کو محنت کے صحیح رخ پر اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وہ چیز قائم فرما دیں گے جو صحابہ میں اللہ نے قائم فرمائی۔ اور صحابہ کو اللہ ہی نے صحابہ بنایا ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آج کے زمانے میں بھی امت کے ایک معتدی طبقے میں وہ باتیں زندہ فرما دے جو اللہ نے قرن اول میں زندہ فرمائی۔ اور صحابہ کی محنت کے نتیجے میں اللہ نے دو کام بڑے دنیا میں وجود میں لائے، ایک تو مجمع بنا دیا اور ایک ماحول بنا دیا۔ مجمع ایسا بن گیا کہ جس نے پوری دنیا کو دعوت دیا اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی، کا کون سا اسلام، کا ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ یہ دعوت ہے ایمان والوں کی کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہماری زندگی اللہ کو پسند ہے، ہمارے جیسے بن جاؤ گے اللہ تم کو بھی پسند کر دیں گے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ ایک ماحول پورے حجاز کا بن گیا، اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا، ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا، ہر آدمی دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینے والا تھا، بلکہ احسان کرنے والا تھا، ایثار کرنے والا تھا۔ آپ کو تلاش کرنے سے کوئی دنیا کا طالب نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اللہ کے رضا کے طالب ملیں گے۔ 100% اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے، جس طرح باپ ہوں بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر ہوں بیوی کا ذمہ دار ہوں، مسلمان ہوں، اسلام کی ذمہ داری بھی میرے پر ہے۔ دنیا کی ذمہ داریوں کے پورے کرنے کے لیے جتنی جان مال وقت درکار ہے خوشی خوشی لگاتا ہوں، اللہ کے دین کی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے جتنی جان مال وقت کی صلاحیت کی ضرورت ہوگی خوشی خوشی لگاؤں گا۔ 100% ایمان والے اس ماحول کے ساتھ جی رہے تھے، یہاں تک کہ کوئی جماعت اگر مدینہ میں آ جاتی تھی تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے چلی جاتی۔ اس لیے میرے دوستو، آج پوری دنیا کو ان 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مجمع بننا چاہیے، ایک ماحول دنیا میں وجود میں آنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک عظیم محنت عطا فرمائی ہے۔ پورا مجمع اس بات کا ارادہ کریں کہ اس محنت کو اچھی طرح سمجھنا بھی ہے، اچھی طرح کرنا بھی ہے، اور اچھی طرح کرنے والے آدمی بھی تیار کرنا ہے کہ بھائی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ تو اب اس کے لیے میرے دوستو جو تقاضے آپ کے سامنے رکھے جائے، سال کے 7 مہینے کے کم سے کم ہر مسلمان کا 4 مہینہ تو ایک مرتبہ اچھا ضرور لگنا چاہیے، جس کے نتیجے میں اس کے دل کا رخ صحیح ہو جائے، اس کا فکر صحیح ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ ہمت دے، ہر سال 4 مہینہ لگائے یا اپنا چلہ لگائے،
مہینے میں 10 دن لگائیں یا اپنا 3 دن لگائیں، روزانہ 8 گھنٹہ لگائیں یا 2.5 گھنٹہ لگائیں، لیکن محنت کے کسی رخ پر کرتے ہوئے جیے، اس پر مرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی کو دین کے دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ فرمائیں۔ اب اس کے لیے ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں اس تقاضے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور دعا جب تک نہ ہو جائے، جب تک آدمی بھائی یہاں سے اٹھے نہیں، مجلس کے ختم ہونے تک آپ تعاون کریں، بس اب مجلس ختم ہونے والی ہے۔ محمد ابو بکر 9 سال کے لیے اللہ قبول فرمائے، آسان فرمایا۔ محمد عمر فاروق جی نقد چلہ ماشاء اللہ قبول فرمائے، آسان